بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے شروع سے لے کر آخر تک کیا ہوا، کیسے ہوا، سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور سے دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کو مانے، اگر وہ نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید فاسق اور فاجر تھا، زنا کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا، اور اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکی دی تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں امام حسین کوفہ کے لیے چل پڑے۔ امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کو کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ ایک چٹیلے میدان میں پہنچ گئے۔ آپ نے ایک شخص سے سوال کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟
उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुँचे और उधर यजीदी फ़ौज को इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है। तो यजीदी फ़ौज ने भी फ़ौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फ़ौज करबला पहुंच रही थी, उनकी सीपा सालारी इब्ने साद कर रहा था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने साद से कहा, या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात को कबूल नहीं किया और वो हज़रत इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने उसकी एक भी नहीं मानी। ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें औरतें बच्चे भी शामिल थे। प्यारे दोस्तों, आप यहाँ सोचिए कि कितनी हैरत की बात है। जालिम यजीद के दिल में इमाम हुसैन का कितना डर और खौफ था कि 82 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया, जो हज़रत इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज़्यादा बड़ा यजीद का लश्कर था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फ़ौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन के काफ़िले वालों को पानी बंद कर दिया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम आपको ये बताते चलें कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतज़ाम नहीं था सिवाय नहरे फुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहरे फुरात का पानी भी हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले वालों पर बंद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। जालिम फ़ौज़े यजीद इमाम हुसैन के घर वालों और तमाम साथियों को घेरे हुए थे। उन्होंने ये तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा कि अब्बास, जाओ यजीद की फ़ौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हज़रत अब्बास ने एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक इमाम हुसैन को ये यकीन हो चुका था कि यजीद की फ़ौज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा, ये बात तय हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग 2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहते हैं वो लौट सकते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझा दिया और अंधेरे करवा दिए ताकि जो भी जाना चाहे वो बेझिझक चला जाए। थोड़ी देर के बाद जब दियों को दोबारा जलवा दिया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हज़रत इमाम हुसैन को अकेला छोड़कर जाने को तैयार ना था। प्यारे दोस्तों, आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आ ही गया। हज़रत इमाम हुसैन और यजीद की फ़ौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की बड़ी फ़ौज थी तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फ़ौज़े यजीद का हमला शुरू हो जाता है
اور ہر شہید شہادت کا جام خوشی خوشی پیتا گیا۔ کبھی حور شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اون و محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے کرتے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ آپ نے ایک مشکیزہ پانی بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے لگاتار تیر چلا کر کے حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پیتے چلے گئے۔ دھیرے دھیرے کر کے حضرت امام حسین کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج پر اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی آنا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ آپ حضرت علی حیدر کرار کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر کے حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے طاقت میں کتنا ہی ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی نہیں ٹک سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی، اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت آ گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت میں، ایسی زخمی حالت میں عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جبکہ چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہو رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا اور یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے تو سمرل جل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر کے آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی، جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے قافلے میں تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر میں لایا گیا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین چمک اٹھے دنیا کے روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا۔
لیکن حضرت امام حسین نواسائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں انہوں نے کٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ حضرت امام حسین نے ذوالفقار تلوار میان میں سے نکالی اور دشمنوں پر حملہ جب کیا۔ اللہ اللہ، یہ حملہ کیا تھا؟ اللہ کے شیر کا حملہ تھا جو آپ کے مقابلے میں آیا، وہ سیدھے جہنم میں پہنچ گیا۔ سینکڑوں ذوالفقار سے لڑے اور سینکڑوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ جس طرف نگاہیں پلٹی صف کی صف الٹا دی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ کربلا کی جنگ میں کیا ہوا تھا اور یہ جنگ کیوں ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی۔ تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں اور امام حسین سے محبت کرنے والے لوگ کمنٹ باکس میں یا حسین ضرور لکھیں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور سے شیئر کر دیں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اور بغل میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔